ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ تھوڑی ویڈیو مدھم ہے لیکن دیکھیں ماحول کتنا پیارا ہے، اور اس پیارے ماحول میں آپ کو میں چاند دکھاؤں۔ یہ ہاں وہ چندہ ماموں دیکھا ہے آپ نے؟ چندہ ماموں دور کے، تو یہ جی چاند ہے، وہ بہت پیارا، اور یہ سارا ماحول ہی پیارا ہے۔ اور یہ دیکھو شیخ صاحب بھی ہمارے سامنے آ گئے چاند کے بعد۔ شیخ صاحب ویلکم جی۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ آج ہم نے جو ٹاپک چنا ہے نا دوستو آپ کے لیے، قانونی ٹی وی چینل کے ویورز کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک عمران خان نے بیان دیا ہے جو بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بیان کو، عمران خان کے بیان کو، ہر بندہ اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ یعنی وہ اتنا، میرے حساب سے وہ اتنا کنفیوز بیان تھا کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ اس نے جو کہا ہے۔ اس کا سٹیٹمنٹ آیا ہے عمران خان کا کہ جی ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان، وہ یورپ کی طرح نہیں ہے کہ جس میں نائٹ کلب بنائے جائیں، اور اس میں نائٹ کلب بنائے جائیں، اور اس میں ایسے عیاشی کے سامان پیدا کیے جائیں، اس لیے فرسٹریشن میں لوگ جنسی تشدد کرتے ہیں۔ یہ اس کا بیان ہے۔ اب اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو جیسے میں نے دکھایا ہے کہ یہ شیخ صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ ہم دونوں اس وقت اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں، لاہور سے، شیخ صاحب بھی اور میں بھی، اور ہم ادھر فیڈرل جو گروپ انشورنس کے کیس تھے وہ دونوں دائر کرنے آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم دونوں کے کیس صبح لگے ہوئے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس، تو وہ انشاءاللہ ہم صبح بحث کریں گے، اور ہم دونوں یہ سارے کیس کٹھے بک کر رہے ہیں۔ آئیں جی ہم آپ سے کہتے ہیں، تو شیخ صاحب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کا عمران خان نے کا بیان آپ نے یہ سنا ہے جو میں نے بتایا ہے آپ کو؟ بالکل سر، نیوز پہ سب سے زیادہ یہی چل رہا ہے۔ یہی چال ہے نا؟ تو آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کوئی ہمارے پاکستان میں پردے والا نظام لانا چاہتا ہے یا اس کو اور اوپن کرنا چاہتا ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ذرا یہ اپنا مائک پکڑیں اور میرے ساتھ بات کر رہے۔ اوکے سر، سب سے اہم بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سٹیٹمنٹ سے میڈیا میں رہے اور عوام کو کنفیوز رکھے، اور اصل جو ایشوز ہیں، اصل جو عوام کے ایشوز ہیں ان سے وہ ہٹا کے رکھے۔ دیکھیں آپ کا سب سے بڑا ایشو جو ہے، ہم جو اکثر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے مہنگائی۔ ٹھیک ہے، ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ کوئی بھی پرائم منسٹر بنتا ہے، بالکل نکمے سے نکما پرائم منسٹر بھی، وہ بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ عوام کو کسی حد تک ریلیف دیا جائے، اس تک ریلیف پہنچایا جائے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دو کام کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے جی کہ مافیا کنٹرول نہیں ہو رہا، اس ملک میں مافیا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی ایسا کوئی ٹاپک چھیڑ دو کہ عوام اس کے پیچھے لگ جائے۔ ٹھیک ہے جی، آج کا اس نے جو ٹاپک دیا ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو خواتین ہیں وہ اگر پراپر کپڑے نہیں پہنتی تو اس وجہ سے مرد فرسٹریٹڈ ہو کے زنا کرتے ہیں، یا وہ بے روی کا شکار ہوتے ہیں، یا وہ تشدد کرتے ہیں۔ سر مجھے یہ بات جب میں نے سنی تو ایک پہلو سے دیکھا جائے تو جو عام فہم آدمی ہے وہ یہ کہے گا واقعی یار اس نے تو بڑی دین کی بات کی ہے، دین کی بات اس نے تو پردے کی بات کی ہے کہ عورت کو پورا لباس پہننا چاہیے، یہاں تک ٹھیک۔ لیکن سر اس کا یہ موقف جو ہے نا یہ غلط ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی ایک مولانا صاحب مدرسے کے بچے کے ساتھ اسی طرح کا غلط عمل کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس کی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں درس دیتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں نیک راہ کی باتیں کرتے ہیں، اور لوتی فعل اور وہ سارے آپ نے خطیب سنے ہوں گے اس طرح کے، وہ اس طرح کے معاملات کے اندر انوالو ہیں۔ مجھے بتائیں اس بچے نے کون سے آدھے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ کیا یہ والی بات جو عمران خان نے کی ہے یہ وہاں پہ اپلائی ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچیوں کا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ریپ ہو رہا ہے، وہاں پہ کپڑے کہاں ہیں؟ 2 سال کے، ٹھیک ہے نا جی، 2 سال کے بچے
کیا بچیاں ان بچیوں اور بچوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہا ہے کیا یہ ان کپڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے سر. سوسائٹی کو اگر آپ نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے نا تو اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. اکیلی یہ اسٹیٹمنٹ دے کے نکل جانا اور عوام کو بات کے پیچھے لگا دینا اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اس نے تو پردہ ڈالا ہے اپنی اور غلطیوں کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ دے کے کہ عوام اب اور میڈیا یہ ادھر لگ جائے گا. سر اس کے لیے اس کو اقدامات یہ کرنے چاہیے کہ اس سوسائٹی کے اندر فرسٹریشن ختم کرے, جابز دے. فرسٹریٹڈ آدمی وہ ہوتا ہے جس کی جیب خالی ہو. جب جاب ملے گی پیٹ چ نہیں روٹیاں ہاں تے سبے گلاں کھوٹیاں, سبے گلاں کھوٹیاں. جب عوام کے پاس جاب ہوگی, بزنس ہوگا, وہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہوں گے. جو ایک لڑکا ہے اس نے اگر ایم بی اے کیا ہے, بی اے کیا ہے, ایم اے کیا ہے, اس نے کوئی ڈگری حاصل کی ہے, تو جس وقت اس نے وہ ڈگری حاصل کی ہے تو اس کے بعد اگر اس کو جاب مل رہی ہے, جیسے آپ دوسرے کنٹریز میں دیکھتے ہیں وہاں پہ بزنس ہوتا ہے, جاب ہوتی ہے, وہاں پہ اوپر حکومت جو ہے وہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے کہ اس کے اندر عوام کے لیے ریلیف ہو. تو سر لوگ فرسٹریٹڈ نہیں ہوتے. پھر کیا ہوگا جب ایک لڑکے کو جاب مل رہی ہے, خود ہی گھر والے جو ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار اس کی شادی کرو, اس کی شادی ہوگی, اس کی فیملی بنے گی, وہ کبھی بھی بے راروی کا شکار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. تو یہ اصل میں انوائرمنٹ خراب کیا گیا. آپ دیکھیں سر پارلیمنٹ کا جو حال ہوا ہے یہ فرسٹریشن تو یہ پیدا کر رہا ہے. جی بالکل, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں شیخ صاحب کے. میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا عمران خان کے بیان کو, کہ اس کے جو بہت سارے مطلب نکل رہے ہیں نا, وہ عام لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس نے شاید بھرکے کی یا اس کی حمایت کی ہے. یہی عمران خان ہے جب اس کی شادی جمائمہ سے ہوئی تھی تو یہ اوپننس کی باتیں کرتا تھا, ماڈرن باتیں کرتا تھا, لبرلزم کی باتیں کرتا تھا. جب اس کی شادی ریحام خان سے ہوئی تھی یہ لبرلزم کی باتیں کرتا تھا. اب اس کی برقعے والی سے ہوئی ہے جس نے منہ چھپایا ہوا ہے, تو اب یہ والی باتیں کرتا ہے. عمران خان کا کوئی اپنا دین ایمان نہیں ہے, میں تو یہ کہوں گا. اب اس بیان کی روشنی میں عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے ان بٹوین دی لائنز. شیخ صاحب ایک بیان ہوتا ہے بٹوین دی لائنز, آپ پڑھتے ہیں کہ یار ان لائنوں کے درمیان کیا ہے. اس کے درمیان مجھے یہ لگا ہے, مجھے ذاتی طور پہ یہ لگا ہے, آپ بھی قانونی ٹی وی کے جو چینل کے ویورز ہیں وہ ضرور اس کے اوپر کمنٹس کریں کہ آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں, تاکہ ہمیں مزید اس کے اوپر بات کرنے کا موقع ملے, اور بھی ویڈیو بنائیں گے. عمران خان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں نائٹ کلب بنائے جائیں, اور یہاں پہ پب بنائے جائیں, اور شراب خانے بنائے جائیں. اور کیونکہ یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کی وہاں فرسٹریشن اور غصہ وہاں پہ نکلے گا. اگر یہ چیزیں نہیں بنائیں گے تو لوگ زنا کی طرف جائیں گے, شراب کی طرف جائیں گے, اور معاشرے میں وہ پھر فساد پھیلائیں گے, بجائے کہ کلبوں میں جائیں نا, کلبوں میں اور پبوں میں جائیں. تو میرے حساب سے عمران خان کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں پب اور کلب جو ہے نا یہ عام کر دینے چاہیے, تاکہ لوگوں کی فرسٹریشن وہاں پہ نکلے, عام معاشرے میں نہ نکلے. باقی جو عمران خان نے بات کی ہے کہ جی آدھے کپڑے عورتیں پہنتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور برائی ہوتی ہے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو دیہاتوں میں شہروں سے زیادہ برائی پائی جاتی ہے. ہم وکیل ہیں, شیخ صاحب بھی وکیل ہیں, میں بھی وکیل ہوں. ہمارے پاس جتنے یہ شادی کے لیے لڑکیاں بھاگ کے آتی ہیں یا لڑکے بھگا کے لاتے ہیں وہ دیہاتوں سے آتے ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے. وہاں پہ پردہ بھی ہے, برقعہ بھی ہے, سارا سسٹم ہے. تو اگر یہ چیزیں آدھے کپڑوں والی بات کریں عمران خان کی, تو وہاں دیہاتوں میں تو پھر بالکل ہی یہ جرائم نہیں ہونے چاہیے. یا جو ہمارے ملک ہیں بڑے بڑے, سعودی عرب ہے, یہ افغانستان ہے, یہ ایران ہے, وہاں پہ کبھی ایک کیس بھی ایسا نہ ہو, لیکن ہمیں پتہ یہی چلا کہ افغانستان, ایران, سب میں ایک جیسے ہی کیس چلتے ہیں. تو یہ عمران خان کے ذہن خود کلیئر نہیں ہے. میں یہ کہوں گا عمران خان کا ذہن خود کلیئر نہیں ہے, کسی چیز کے بارے میں بھی کلیئر نہیں ہے. کبھی وہ صوفیزم کی بات کرتا ہے, کبھی وہ چائنا کے نظام کی بات کرتا ہے, کبھی وہ ماسکو کا نظام کہتا ہے جی بڑا بہترین ہے, اس کی بات کرتا ہے, پھر وہ انقلاب فرانس کی بات بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہے. میرے حساب سے عمران کسی چیز میں اس کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے نا, لٹل نالج از ڈینجرس.
نیم حکیم خطرہ جاں. تو یہ اپنے آپ کو بڑا فلاسفر کہتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا عالم فاضل ہوں. تو اس کو جو بھی غلط فیڈ کیا جاتا ہے یہ اس کے مطابق چلتا ہے. بالکل ایسے ہی اس کا جب مغرب کی بات کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے جی میں مغرب کو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. تو اب جو عمران خان یہ باتیں کرتا ہے کہ جی آدھے کپڑے عورتیں پہنتی ہیں یہ وہ، تو مغرب میں تو ساری آدھے پہنتی ہیں. تو وہاں تو یہ جرائم بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. اس طرح کے جرائم یورپ میں جہاں آدھے کپڑے پہنے جاتے ہیں. تو لیکن عمران کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ برقع لانا چاہتا ہے یہ وہ کہتا ہے کہ جنسی تشدد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نائٹ کلب کھولے جائیں اور نائٹ پب کھولے جائیں. اور شیخ صاحب آپ اس میں کوئی مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس بندے کا ذہن ایمبیگوٹی کا شکار ہے. ہاں جی. جب ایمبیگوٹی ذہن میں ہوتی ہے، گرے ایریا میں رہنے والا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی فیصلہ نہیں صحیح کر پاتا. تو اس کو پرائم منسٹر تو یہ بن گیا ہے اور بڑے بڑے اس نے بنا دیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ دھوکہ دینا بڑا آتا ہے. سر سپیچ کا یہ ماہر ہے. سپیچ جب کرتا ہے نا تو عوام اس کی سپیچ سنتی ہے اور امپریس ہوتی ہے کہ یار یہ واقعی ایک لیڈر جو ہے نا ہمیں مل گیا ہے. لیکن آپ اس کے ایکٹس چیک کریں پریکٹیکلی طور پہ، یہ کیا پاکستان کے اندر اس نے کیا کیا ہے، کیا دیا ہے عوام کو. ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے نا سر. ایک بچہ ہے وہ سارا دن نعرے لگاتا رہے میں نے فرسٹ آنا ہے، میں نے فرسٹ آنا ہے، میں سب سے اچھا ہوں. تو جب اس کا رزلٹ آئے تو وہ زیرو. تو یہ مسئلہ ہے اس کا. آپ کی اس بات کو بڑھاتے ہوئے ایک لطیفہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. عمران خان کی تقریر کی بات آپ نے کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کی تقریر کے بعد اور مرغ کی اذان کے بعد اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران تقریر کے بعد عمل نہیں کرتا اور مرغ اذان دینے کے بعد نماز نہیں پڑھتا. دل بھی نہیں چاہتا. تو تھینک یو. انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی رہی. ہنستے رہیں، بستے رہیں، کھیلتے رہیں اور خوش رہیں، فیملی کے ساتھ خوش رہیں. ہم تو پردیس میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں شیخ صاحب اور میں، اور صبح ہمارا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے. ہماری لیگل سروسز آپ کے لیے حاضر ہیں. آپ قانونی مشاورت ہم دونوں سے کر سکتے ہیں. تھینک یو جی. خدا حافظ.